بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس سا کیوں رہتا ہے، اور الو کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے بتائیے کہ الو کیسا پرندہ ہے، اور یا امام، مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ الو ویرانے میں ہی کیوں رہتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ناظرین محترم، اس کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسے تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا، اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادات اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیسا واقعہ؟ اس پرندے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ مہربانی مجھے سب تفصیل سے بتائیے۔ اس شخص کی بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا سانحہ رونما ہوا ہے، تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید کی فوج نے کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم و ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانوں میں رہنے لگا، تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنسو بہانے لگا۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب غم زدہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اس پرندے نے انسانوں سے ناتا توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کہ زبان اور دماغ رکھنے والے یزیدی اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہوں پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا، اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی ڈال دیتے تھے، اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا، اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بد نصیب ہو جو اپنے ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دی۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے، بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یاد میں غم زدہ رہتا ہے اور تھوڑا بہتا کھا پی لیتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لیا کرو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بد دعائیں دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت داؤد نے فرمایا، نہیں میں نہیں جانتا۔ جس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پال لینا چاہیے، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، افسوس کی بات ہے کہ پرندے بھی شان اہل بیت اطہار جانتے ہیں، لیکن کچھ گمراہ لوگ دماغ اور زبان رکھنے کے باوجود بھی یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یزیدیوں پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔